حضرت الحاج محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ والے سارا سال اللہ پاک سے رو رو کر مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری زندگی دراز کر دے اور رمضان المبارک کو میری زندگی میں شامل فرما دے تاکہ میں رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی رحمتیں اور برکتیں اور ثواب حاصل کر لوں۔ حضرت والا قرآن و حدیث سے اپنے اور ہر ایک کے دل اور وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بنانے کا حکم ثابت کرتے تھے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ اللہ پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو صبح و شام۔ تو حضرت والا فرماتے تھے زبان کے ذکر کا حکم اپنی جگہ پر موجود ہے، جیسے نماز ہے زبان کے ساتھ پڑھو نہیں تو ہوتی بھی نہیں ہے، تو نماز کا پڑھنا بھی ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی ذکر ہے، درود شریف کا پڑھنا بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے۔ تو یہ زبانی ذکر ہے، وہ ذکر ہے جو شمار میں آ سکتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ ایمان والو وہ ذکر کرو جو شمار میں نہ آ سکے، یعنی ذکر کثیر کرو۔ ذکر کثیر سے مراد وہ ذکر ہے جو شمار میں نہ آ سکے۔ حضرت والا فرماتے سے جب دل اور وجود کا ذرا ذرا اللہ پاک کا ذکر کرے گا تو یہ شمار میں نہیں آ سکتا، اس کو ذکر کثیر کہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا گیا ہے کہ ذکر کثیر کرو یعنی صبح و شام کرو، یعنی دل اور وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بناؤ۔ حضرت والا اس آیت مبارکہ کے روحانی تشریح میں فرماتے تھے کہ اللہ پاک کا حکم ہے اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، دل اور وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بناؤ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دل جب اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ دل کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بناؤ۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان خون کی طرح سارے وجود میں گردش کرتا ہے۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ حکم ثابت ہو رہا ہے کہ سارے وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بناؤ۔ تو حضرت والا قرآن و حدیث سے دل اور وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بنانے کا حکم ثابت کرتے تھے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ قرآن پاک میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو دوزخ کی آگ سے کون بچے گا؟ حضرت والا فرماتے تھے کہ جو چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہوگی وہ جہنم سے بچ جائے گی۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنے اور ہر ایک کے وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بنا لو تاکہ جہنم سے بچ جاؤ۔ تو حضرت والا اس آیت مبارکہ میں ذکر کثیر کرنے اور بتانے کا حکم ثابت کرتے تھے کہ اللہ پاک جو حکم دے رہا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اہل و عیال سے مراد حضرت والا فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وہ جہنم سے وہ چیز بچے گی جو چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہوگی۔ تو حضرت والا اس آیت مبارکہ کے روحانی تشریح میں ذکر کثیر کرنے اور بتانے کا بھی حکم ثابت کرتے تھے۔ تو حضرت والا اس کے لیے اونچا اور آسان طریقہ بتاتے تھے کہ اپنے اور ہر ایک کے دل اور وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کا ذکر کرنے والا بنانے کا آسان طریقہ سمجھا دیا گیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے رو رو کر مانگنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے رو رو کر مانگتے تھے۔ اللہ پاک سے مانگنا فرض ہے، اللہ پاک کے آگے رونا سنت موقدہ ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے آپ فرض اور سنت موقدہ پر عمل کر لیں۔ آج تک کوئی بھی دل کے ساتھ اللہ پاک سے رو رو کر مانگنے والا خالی نہیں گیا، تو آپ اللہ پاک سے اپنے ہر ایک کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر مانگ لیں کہ یا اللہ میرے اور ہر ایک کے وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اپنے ذکر کرنے والا بنا دے۔ وہ اس کے بعد تصور کریں کہ اللہ پاک سے اللہ پاک کی محبت والی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے اور ہر ایک کے سلطان الاذکار ساتوں اسباق اور وجود کے ذرے ذرے پر آ رہی ہے۔ میرا اور ہر ایک کا سلطان الاذکار ساتوں اسباق وجود کی ہڈی گودا گوشت چمڑی بال ذرا ذرا کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت والا فرماتے تھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں، یعنی اللہ پاک سے رو رو کر مانگیں، اور جو اللہ پاک سے رو رو کر نہیں مانگتا وہ شیطان کے طریقے پر ہے۔ شیطان رمضان المبارک کے مہینے میں بند ہے، قید ہے، تو آپ یہی وقت ہے وجود کے ذرے ذرے کو 24 گھنٹے اللہ پاک کے ذکر کرنے والا بنا لو
تاکہ رمضان المبارک کے بعد جب شیطان قید سے آزاد ہو تو وہ آپ کے وجود میں داخل نہ ہو سکے۔ آپ کا وجود جب وجود کا ذرا ذرا اللہ اللہ کر رہا ہوگا تو شیطان آپ کے وجود میں دل میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت والا فرماتے تھے رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رحمت اور برکت والا مراقبے کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ مراقبہ آپ خصوصی طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں کر لیا کریں۔ رمضان المبارک کو لیلۃ القدر کی رحمت اور برکت والے مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے رو رو کر مانگتے ہیں اپنے لیے بھی ہر ایک کے لیے۔ جیسے جب میں مراقبہ کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ مجھے اور ہر ایک کو رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی رحمت اور برکت والا فیض عطا فرما۔ تصور کرتا ہوں اللہ پاک سے رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کی رحمت اور برکت والا فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے اور ہر ایک کے سلطان الاذکار ساتوں اسباق اور وجود کے ذرے ذرے پر آ رہا ہے۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ رمضان المبارک میں 24 گھنٹے یہ مراقبہ کرتے رہیں اور خاص کر سحری اور افطاری کے وقت ضرور کر لیا کریں۔ اس مراقبہ کے کرنے سے حضرت والا فرماتے تھے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی آپ کو اسی طرح عبادات کا ذوق شوق رہے گا، عبادات ہوتی رہیں گی، اور جب آپ قبر والے جہان میں جائیں گے، اس دنیا میں جب رمضان المبارک اور لیلۃ القدر آئے گی تو وہ رحمتیں برکتیں قبر والے جہان میں بھی آپ پر برستی رہیں گی، اور یہ جو رمضان المبارک اور لیلۃ القدر کا جو ثواب ہے عبادات کا وہ بھی آپ کے کھاتے میں جمع رہے گا، قیامت والے دن اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔